بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم فرام مائی چینل اریدز ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، سب سے پہلے تو بہت زیادہ معذرت چاہوں گی، بہت زیادہ گیپ آ گیا اس ناول میں، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ تھا کہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، اس وجہ سے میں یہ ناول کے آپ کو آگے ایپیسوڈ نہیں دے پائی، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ تو الحمدللہ اب طبیعت کافی بہتر ہے، تو آج سے ہم اس ناول کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔ اگر ابھی ہم آج اس کی قسط نمبر 6 ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے ناول کے ایپیسوڈ 6 کی طرف۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کچن میں؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس آپ کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ اور ایک اور بات، بھائی آج مہمانوں کو گھر کھانا میں نے دے دیا ہے، لیکن روز میں نہیں دوں گی، یہاں آئے اپنی مرضی سے جائیں بھی اپنی مرضی سے، میرے لیے لوگ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں ان کے لیے شاہی کھانے بنا کر انہیں پیش کروں گی۔ وہ کھانا گرم کرتے ہوئے کافی غصے سے بول رہی تھی۔ بالکل صحیح، کوئی ضرورت نہیں کسی کا کوئی بھی کام کرنے کی، جو یہاں رہے گا وہ اپنا کام خود کرے گا، تم بس میرا کام کرو، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ مرے سے وہیں بیٹھے سلاد کی پلیٹ میں کھیرا کھانے لگا جب ایشم اندر داخل ہوئی۔ ارے ایشم، تمہیں بھوک لگی ہوگی؟ بس میں ابھی کھانا لگانے لگی ہوں، دن میں بھی اتنا سا کھانا کھایا تھا اس نے؟ فریال نے ایشم کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ نہیں، میں نے تو پورا کھانا کھایا تھا، وہ اندر آتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دودھ بنانے کے لیے اسے کسی برتن کی تلاش تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ اسے برتن نکالتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ میں نا زیان کا دودھ بنانے لگی ہوں، وہ بہت رو رہا ہے نا، آپ ہی سے سنبھل ہی نہیں رہا، میں نے سوچا میں اس کو دودھ بنا دیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تم کیوں دودھ بناؤ گی؟ تم کیا اس کی نوکرانی ہو کیا، بلکہ ملازمہ لگی ہوئی ہو یہاں کے؟ شادی کے دوسرے دن تم سے یہاں کام کروایا جائے گا، وہ کافی غصے سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ میرا بھانجا، آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں اس کا دودھ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں بنا رہی، آپ ہی جب بھی گھر آتی ہیں اس کا دودھ میں خود بناتی ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگی، جب وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا تھا۔ فریال بھی جلدی سے چولہا بند کرتی باہر کو بھاگی تھی، جبکہ وہ سیدھا اسے لیے ارم کے پاس آ چکا تھا، جو اپنے چھوٹے 1 سالہ بیٹے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی جی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میری بیوی کے ہاتھوں کی مہندی ابھی ختم نہیں ہوئی، تو میری امی کے مطابق یہ کوئی کام ابھی کر نہیں سکتی، اور دوسری بات، آپ یہاں اپنی مرضی سے رہنے آئی ہیں، کسی نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا یہاں رہنے کے لیے، تو بہتر ہوگا کہ اپنے اور اپنے بچوں کے کام خود کریں۔ میری ماں، بہنیں اور بیوی کسی کی ملازمہ نہیں ہے جو آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کریں گی۔ آپ یہاں خود اپنی مرضی سے رہنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے باقی سب کچھ بھی اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج مہمان سمجھ کر فریال نے آپ کا کام کر دیا، لیکن ایشم میری بہن ہے یشب، اور یہ سب کچھ وہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی، وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ یہ میری بیوی ہے، آپ کی بہن یہ اپنے میکے میں تھی، اور میکے میں آپ چاہے اس سے کچھ بھی کروا سکتی ہیں، لیکن فی الحال وہ اپنے گھر کا بھی کوئی کام نہیں کرے گی، تو آپ خود کو تھوڑا سا زحمت دیتے ہوئے اپنے بچوں کے کام خود کیجیے گا۔ یشب، آپ کیا کہے؟ تم چپ، خبردار جو ایک لفظ بھی نکالا، میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا، اور بہتر ہوگا کہ یہاں کوئی تماشا کیا بھی نہ جائے۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، یہاں سے جاتے ہوئے غالباً آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی آپ یہاں قدم نہیں رکھنا، اب آپ کی خواہش ہے۔ میری بہن کو میری ضرورت تھی یشب، ورنہ میں یہاں پر کبھی نہیں آتی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تو یشب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیونکہ آپ کے خاندان میں جب بھی کوئی لڑکی بیاہی جاتی ہے تو بہن کو فری میں ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ضرورت پوری کر سکے۔ دیکھیں نا، آپ کے خاندان میں بھی ہر لڑکی کے خود ہی اپنا آپ سنبھالنا ہوتا ہے، تو یہ بھی سنبھال لے گی۔ ہاں، لیکن آپ کے رہتے ہوئے شاید اسے کافی مشکل پیش آئے۔ خیر، میں کوئی فضول بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی آپ یہ ساری باتیں دوراب بھائی کو بالکل اپنے طریقے سے بتائیے گا جس طرح سے پہلے بتاتی تھی، کیونکہ وہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا ہے ایشم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ کھانا اوپر دے جانا فریال بچے، وہ اپنی بات وہاں سے واک آؤٹ کر چکا تھا، جبکہ ارم حیران رہ گئی تھی۔ یشب، یہ کیا طریقہ تھا؟ آپ میری بہن کی انسلٹ کر رہے تھے نیچے، وہ یہاں میرے لیے آئی ہیں میری ہیلپ کے لیے، آپ سے بےزتی کروانے نہیں۔ شادی پر بھی آپ نے جگہ جگہ انہیں ذلیل کیا، اور اب بھی میرے سامنے اس عورت کی کوئی بات مت کرنا ایشم، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اپنے رویے کی کسی بھی طرح کی کوئی صفائی پیش کروں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ میری بہن ہے، میرے لیے یہاں ہے۔ ایک دم چپ، آواز نہیں آنی چاہیے مجھے تمہاری اس معاملے میں، جتنا ہو سکے اتنا خاموش رہو، فضول میں میرے ساتھ بحث مت کرنا اس ٹاپک پر، بلکہ بحث کیا کرنا، میں اس ٹاپک پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تم اس ٹاپک پر میرے سامنے کوئی بات کرو گی۔ تمہیں اپنی بہن کے طور طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت خود تو کبھی رشتوں کو سمجھ نہیں پائی، تمہیں بھی نہیں سمجھنے دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکے وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ فریال نے کمرے کے دروازے پہ دستک دی، اس کے ہاتھ میں بڑا سا ٹرے تھا۔ آؤ فریال، کھانا لے آؤ اور بیٹھو، تم کھانا کھا لو، وہ اسے کہتے ہوئے فریال سے کھانا سامنے ٹیبل پر رکھوا چکا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، وہ ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی۔ ارشم، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، دن میں بھی صرف 2 نوالے لیے تھے، وہ بھی مشکل سے، اب تو ٹھیک سے کھانا کھا لو یار، اس طرح بیمار پڑ جاؤ گی تم۔ فریال کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ میں اسے کھانا کھلا لوں گا، تم جاؤ فریال، جاؤ آرام کرو، بہت وقت ہو گیا، کھانے کے بعد آتا ہوں امی کو میڈیسن دینے کے لیے، وہ اسے جانے کا کہتے ہوئے بولا، تو فریال ہاں میں سر ہلادی خاموشی سے کمرے سے نکل کے، جبکہ اب بھی ناراضگی سے چہرہ پھیرے کھڑی تھی، اور اس کا ارادہ یوں ہی کھڑا رہنے کا تھا، جب اچانک وہ اس کے بازو کو پکڑ کر اسے صوفے پر دھکیل چکا تھا۔
مجھے اس طرح کے نخرے اٹھانے نہیں آتے جس طرح کہ میرا بھائی تمہاری بہن کے اٹھاتا ہے، تو اپنی بہن کے دماغ سے چلنا چھوڑ دو ارشم، اور اگر مجھے کوئی بات اپنی بہن کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دو کہ ارشب اور دراب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر مجھے کوئی بات اچھی لگے تو میں سر پر بھی بٹھا لیتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی بات بری لگے تو سر سے اتارنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ وہ ہاتھ سے نوالے بناتے ہوئے زبردستی سے کھلانے لگا، جبکہ اس انداز پر وہ سہم سے گئی۔ بندہ انسان بن کے بھی سمجھا سکتا، تو اپنے آپ تو باہر ہی ہوں گے یہ شب۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ ارشم، مجھے مجبور مت کرو کہ میں شادی کے دوسرے دن تم پر سختی کروں۔ تمہاری بہن بے شک تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، تمہاری بہتری چاہتی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، بلکہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے جو آگے جا کر تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا اسے کھلائے جا رہا تھا۔ تم نے خود ہی یہاں ایڈجسٹ ہونا ہے، کوئی تمہیں یہاں آ کر ایڈجسٹ نہیں کرے گا۔ تم نے یہاں کا ماحول سمجھنا ہے، اپنی ساس کو سمجھنا ہے، نند کو سمجھنا اور مجھے بھی سمجھنا ہے۔ تمہاری بہن جو خود یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی وہ تمہیں کیسے کرے گی؟ اس بات کو سوچتے ہوئے تم نے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اب تم کرو گی۔ وہ اسے مسلسل نوالے بنا کر کھلاتا بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، اور اب اس سے کوئی امید بھی رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس چیز پر وہ کچھ نہ کچھ کرے۔ اچھا جی۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے خود سے ذرا ناراضی محسوس ہوئی۔ اب اتنی سی بات پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ اس کے ایک نظر سے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، ویسے بھی اگر ناراضگی کی کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو تو ناراض ہونا بنتا بھی نہیں ہے، وہ کروٹ پھیرتے ہوئے بولی، جبکہ اب کی دفعہ بھی یشب کو پورے کان لگا کر اس کی بات سننی پڑی۔ یار تم ناراض بے شک ہو جایا کرو، لیکن والیوم تھوڑا تیز رکھا کرو، مجھے نہیں آتی تمہاری بات سمجھ میں۔ وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے سمجھانے لگا تو مزید دور ہوئی۔ جہاں اہمیت ہو وہاں بات سمجھ آتی ہے، فضول میں لفظ ضائع نہیں کرنے پڑتے۔ اب تم کسی باہر والے کے لیے مجھ سے لڑو گی؟ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی بہن کے لیے بے وجہ ان کی چھوٹی سی بات کو بڑا بنا رہی تھی۔ وہ اتنا بے وقوف ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ وہ باہر والی آپ کے لیے ہے یشب، لیکن میرے لیے وہ میری بہن ہے، میرے لیے اہم ہے، ان کی بات میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ وہ یہاں میرے لیے آئی ہیں، آپ انہیں رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو ان سے مخاطب نہ ہو، آپ بات ہی نہ کریں ان سے، لیکن میں اپنی بہن کی اتنی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے اگر اندر دی گل کرا تو تیری بہن ہے تے بستو ہوندے قابل ہی۔ اب کی دفعہ بہت صاف اور واضح بات کری تھی۔ یشب نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن اسے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ ان کے گھر کو توڑ چکی ہے۔ اس کو تو نہیں پتا نا کہ توڑا کہ نہیں توڑا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو بکھرتے دیکھا۔ کہنے کو اس کی بات کو 6.5 برس گزر چکے تھے۔ اس وقت وہ صرف 23 سال کا تھا۔ سب ذمہ داریوں کے بوجھ نے اس سے اس کے خواب چھین لیے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کی بہن کی وجہ سے ہوا تھا۔ شاید اگر اسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا تو اس خاندان میں کبھی شادی نہیں کرتا۔ اسے اپنی بہن کا گھر بسانا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں پھیرے گا، بے شک اس کے لیے اسے اپنا آپ ہی کیوں نہ داؤ پر لگانا پڑ جائے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بہنوں کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ وہ کیسے فریال سے اس کے خواب چھین لیتا، کیسے وہ فریال سے اس کی محبت چھین لیتا، وہ محبت جو صرف اس کے نام سے تھی۔ فریال کہتی نہیں تھی، لیکن وہ اتنا انجان تو نہیں تھا کہ اپنی بہن کے خوابوں کو نہ پہچان پاتا۔ وہ خاموشی سے تھوڑا سا فاصلہ بناتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی طرف سے ارشم کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ارشم کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، وہ اس کی باتوں سے اس کے لفظوں سے ہرٹ نہ ہو۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ نادان ہے، وہ بہت کچھ جانتی ہی نہیں ہے، اسے ہر چیز سمجھنے میں وقت لگنا تھا، اور وہ اسے وقت دینے کو تیار تھا۔ بے شک اپنی بہن کی چال بازیاں وہ نہیں سمجھ سکتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن نے کیا 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 ہے۔ کم عمر تھی اس وقت، اسے اپنے رشتے ہی صحیح لگ رہے تھے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب سمجھتے سمجھتے وہ اپنا کوئی نقصان نہیں کر بیٹھے۔ اب اسے رونا آ رہا تھا، کیسا بے حس انسان تھا۔ وہ ذرا سا روٹ کی تھی تو کیا وہ اسے منا نہیں سکتا تھا؟ اس نے کتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے اس کی بہن کے لیے، کتنا انسلٹ کیا تھا اسے، اور کمرے میں آنے کے بعد اس پر روب جھاڑ رہا تھا، اسے باتیں سنا رہا تھا، اس پر غصہ ہو رہا تھا، اور اس کے ناراض ہونے پر 2 لفظ محبت کے بول کر اسے منا نہیں سکتا تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کے ایک شکوہ کنار نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ غصے سے چہرہ پھیر گئی۔ اسے اس وقت بہت رونا آ رہا تھا۔ کل تک کتنا پیار جتا رہا تھا اسے، اور اب سارا پیار ختم ہو گیا تھا۔ ہاں ویسے بھی وہ اس سے کون سا پیار کرتا تھا، پیار تو وہ شانزے سے کرتا تھا نا، جس کا ذکر فریال نے کیا تھا۔ کتنا بے حس انسان تھا، اس کے قریب آ کر پیار سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ نہیں، 1 منٹ تو رہ گیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ لیٹا چہرہ اس کی طرف پھیرے سوال کر رہا تھا۔ کتنا بے حس انسان تھا، اس کے قریب آ کر پیار سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ مجھے ناک میں درد ہو رہا ہے، وہ سوں کرتے بولی۔ تو اٹھ کر کوئی چیز لگا لو، وہاں پر درد نہیں ہوگا۔ ویسے وہ عورت تو کہہ رہی تھی کہ صرف ذرا سا درد ہوتا ہے، بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ کنفیوز ہوتے اس سے پوچھنے لگا۔ جس کو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، آپ نے تو نہیں سلوایا نا ناک، میرا سلا ہے، مجھے درد ہے، وہ سوں کرتے ہوئے بولی۔ اب اگر تم مجھ سے یہ امید رکھتی ہو کہ تمہارے اس درد کی خاطر میں آدھی رات کو جا کر میڈیکل سٹورز کھلوا کر وہاں سے کوئی ٹیوب لے کر آؤں گا تو میں اتنا ہیرو میٹیریل ہرگز نہیں ہوں۔ اٹھو، الماری میں دیکھو کوئی بام وغیرہ پڑی ہوگی، لگا لو، باقی جو صبح امی کہیں گی کر لینا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، یعنی کہ پرواہ تھی، لیکن اس نے شو نہیں کرنی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری پرواہ کرنے کی، میری کتنی پرواہ ہے آپ کو مجھے پہلے ہی پتہ ہے، سو جاؤ ادھر منہ کر کے۔ وہ غصے سے صرف سوچ سکی تھی، نہ جانے کیوں یہ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آلو میں تو کیا منہ تو کہہ دیتا۔
ہاں وہ اپنے شوہر سے اٹھ کر کھل کر لڑ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی روبدار پرسنالٹی کے سامنے وہ عجیب طرح کی کیفیت کا شکار تھی۔ اب اٹھو گی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہے اب، وہ چہرہ پھیرے بولی۔ تو اب سوں کی آواز نہ آئے مجھے، فضول میں میری بھی نیند خراب کر رہی ہو، رومانٹک موڈ تو ویسے ہی خراب کر ہی دیا ہے، وہ چہرہ پھیرتے ہوئے بولا تو اسے اور رونا آنے لگا۔ سو جا ارشم سو جا، وہ تجھے کیوں منائے گا؟ وہ تیری ناراضگی کی پرواہ کیوں کرے گا؟ تو اس کی منچاہی بیوی تھوڑی ہے، اگر تیری جگہ وہ شان سے چڑیل ہوتی تو اب تک پیر دھو دھو کے پی رہے ہوتے۔ وہ سر کے نیچے رکھی تکیے کو بری طرح سے کھینچتے ہوئے اس کی روئی تک باہر نکال چکی تھی، لیکن کاش جس طرح وہ اپنے ہاتھ استعمال کری تھی ویسے زبان بھی استعمال کر پاتی۔ کاش تھوڑی جنی زبان استعمال کر ہی لیندی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب آسمان پر بجلی گرجنے کی وجہ سے اچانک روشنی پیدا ہوئی اور وہ اسے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیٹھ کے کونے پر جا کر سوئی تھی۔ چیخ کے اس کے قریب ہوئی، وہ جس کی ناراضگی کا اثر لیے بغیر تھوڑی دیر بعد نیند میں اتر گیا تھا۔ نیند میں تو وہ بھی اتر گئی تھی، لیکن اچانک گرجنے والے بادلوں نے اس کی نیند کو کوسوں دور بھگا دیا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ چپکی تیز تیز آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ جو گہری نیند میں سو رہا تھا اس کے اچانک آ کر چپکنے اور پھر اس طرح سے کانپنے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے پر اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی۔ میرے خیال میں آیت الکرسی پڑھنے سے صرف جن بھوت بھاگتے ہیں، بادل، بارش، بجلی یہ سب ہونا بند نہیں ہوتا، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ یہاں بارش بھی ہوتی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے، وہ اس کے سینے میں گھستے ہوئے کانپتی آواز میں بولی۔ کیوں، تمہارے پلانٹ پر نہیں ہوتی کیا؟ اور وہ حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں اس وقت تو واقعی زمین کی مخلوق لگ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ اس وقت کیا جب سے شادی ہوئی تھی وہ تو اسے پرستان کی کوئی پری سمجھ رہا تھا۔ خوبصورت سی، معصوم سی، دنیا جہان سے انجان، وہ دنیا کی لگتی نہیں تھی۔ میرے کمرے میں نہیں ہوتی، وہ اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے بولی تھی۔ مجھے نہیں پسند یہ موسم، وہ بھی بول رہی تھی جب زوردار قسم کے بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ سوری اللہ جی، میں آپ کی نعمت سے انکار نہیں کر رہی ہوں، بس مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، اتنی زور سے جب بادل گرجتے ہیں تب چھوٹے دل والے لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس کر کے یشب نے حیرت سے اندھیرے میں اس کے نقوش دیکھنا چاہ رہے تھے۔ چھوٹے دل والے لوگ؟ اعتراف کری تھی کہ اس کا دل چھوٹا سا ہے، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ دل کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی چھوٹا ہے؟ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیوی ملے لیکن آواز نہ نکالے تو زندگی سیٹ ہے؟ یہاں یشب کو بیوی مل گئی تھی جو آواز نہیں نکالتی تھی، لیکن اس کی تو زندگی حرام ہو گئی تھی۔ وہ اس کی باتیں سننا چاہتا تھا، وہ اسے اپنی خوف کی داستان سنا رہی تھی۔ رات اسے لگ رہا تھا بس وہ ابھی پھٹ پڑے گی، ابھی وہ بولنے پر آئے گی تو اپنی بہن کی طرح اگلے پچھلے سارے قصے تمام کر دے گی، لیکن نہیں، لفظ تو کئی منہ کے اندر ہی تھے جو باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تم مجھ سے ناراض تھی نا؟ اس طرح سے چپکنے کا کیا مطلب ہے؟ ناراض ہو تو ناراض ہی رہو۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرنے لگا تو وہ اس کے سینے میں مزید گھسنے لگی تھی۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں تو ناراض نہیں ہوں آپ سے، آپ ہی ناراض تھے مجھ سے۔ وہ اس کے سینے میں گھستے ہوئے ساری بات اس پر الٹنے لگی تو یشب کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا میں تم سے ناراض تھا؟ اور یہ کب ہوا؟ تم ہی چہرہ پھیر کر اس طرف ہو کر سو گئی تھی۔ ہاں میں تھوڑی ناراض تھی تو آپ منا لیتے نا مجھے، وہ اس کی گردن میں چہرہ دیے بولی تھی۔ اب اتنی دور ہو کر سو گی تو کیسے مناؤں گا؟ چلو آج کے بعد وعدہ کرو کہ جب بھی تم مجھ سے ناراض ہوگی تو پاس ہو کر لیٹو گی تاکہ میں تمہیں آسانی سے منا سکوں۔ وہ اسے باتوں میں الجھانے لگا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے بارش، بجلی، بادل اس کے ذہن سے نکل جائیں۔ دور پھٹے منہ ویسے تیرے تھے، 100 میل دور سی نا، تو منا نہیں سکیا۔ اچھا میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم اس کمرے میں نہیں رہیں گے، نیچے رہیں گے۔ وہ اس کے سینے میں دبکی ہوئی الٹا اس سے وعدہ مانگنے لگی۔ کیوں؟ یہ میرا کمرہ، میں ہمیشہ سے یہی رہا ہوں، میں اپنا کمرہ کیوں چھوڑوں؟ یشب کو یہ گوارا نہیں تھا۔ کیونکہ یہاں بارش ہوتی ہے، وہ بڑی معصومیت سے بولی، اس کی منمناہٹ کو پورے دھیان سے سن رہا تھا۔ بارش تو نیچے بھی ہوگی نا، اللہ کی زمین ہے، بارش تو ہر جگہ ہوگی، وہ اس کی معصومانہ باتوں پر ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں نا، یہاں ہم آسمان کے زیادہ قریب ہے نا، مجھے سے کوئی وجہ دینا چاہتی تھی اسے کمرہ چھوڑنے کے لیے۔ ہاں یہاں ہم تقریباً 20 یا 12 یا شاید 14 فٹ زمین سے اوپر ہی ہے، وہ سوچتے ہوئے اندازہ لگانے لگا۔ یہاں پر صرف ایک ہی کمرہ ہے نا، اس نے جسے ایک اور وجہ دی۔ ہاں اور نیچے بجلی کے پاس آپشنز ہوں گے، وہ کون سے کمرے پر گرے گی، رائٹ؟ وہ اسے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ جو اس کی بات کو سمجھی نہیں تھی فوراً ہاں میں سر ہلا گئی۔ یشب نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ اب ناراض نہیں ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں تو کسی سے ناراض نہیں ہوتی، اس کی گردن میں منہ دیے بڑی معصومیت سے بولی۔ کسی سے نہیں؟ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر سایہ فکر ہوتا پوچھنے لگا۔ نہیں کسی سے بھی نہیں، اس نے فوراً جواب دیا، انداز یقین دلانے والا تھا۔ مطلب میں ان فیوچر تم سے امید رکھوں کہ تم کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے باتوں میں الجھانے لگا۔ اس کا معصومانہ ڈر، اس کی پناہ میں اپنا ڈر مٹانے کی کوشش، وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس کے معصومانہ حسن میں بری طرح سے قید ہونے لگا۔ ہاں یہ حقیقت تھی کہ اب تک اس کی خوبصورتی سے گھائل ہوا تھا، لیکن اب یہ لڑکی اپنی معصومیت سے اسے اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کے پاس آنے پر وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑتے جیسے اس سے وعدہ کر گئی، اس پر جھکتے ہوئے اس کی معصومیت کو اپنے لبوں میں قید کرنے لگا۔ اس کی باتیں، اس کی ادائیں، سب کچھ اپنے سینے میں کہیں چھپا لینا چاہتا تھا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا اپنی دھڑکنوں کے قریب کر گیا تھا۔
اپنے گالوں پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی وہ اس کی باہوں میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ یشب کا دیوانہ پن اسے اسٹر سے باہر نکالنے لگا تھا جو اسے یشب کے قریب لے آیا تھا۔ اپنے گردن پر، چہرے پر اس کے لبوں کا لمس بکھرتے محسوس کر کے وہ خود کو اس کی پناہوں میں محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے وہ اس سے ذرا سا دور ہوتی تو دور کہیں آسمان پر بادل گرجتے تو وہ خود بخود اس کے پاس چلی جاتی اور اس کا وہ معصوم سا ڈر اسے پوری طرح سے نازک سے وجود پر سہتی پوری طرح سے گستاخ ہونے پر مجبور کر دیتا۔ وہ ساری رات اس کی جسارتیں اپنے نازک سے وجود پر سہتی پوری طرح سے تھک کر اس کی باہوں میں سو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اچانک سے کیوں جانا ہے؟ ایسی بھی کون سی اہم ترین میٹنگ آ گئی؟ سر نے مجھے پہلے تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو یشب اسے تیز تیز اپنا کام کرتا نظر آیا۔ فون کان کے ساتھ لگایا، وہ ساکس پہن رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ ارے نہیں یار، شانزہ سے مسئلہ نہیں ہے مجھے، لیکن سر اسے کیوں میرے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ اچھا مطلب صرف میں اور شانزہ ہی ٹرسٹڈ بچے ہیں پورے آفس میں؟ واؤ، ماننا پڑے گا۔ وہ جلدی جلدی جوتا پہنتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہلکا سا مسکرا کر اس کے قریب آتا اس کے لبوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹا، جبکہ اس کے اس طرح سے پاس آنے پر وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ چل ٹھیک ہے یار، تو باہر نکل، میں بس ناشتہ کر کے پہنچتا ہوں، تیرے دروازے پر ساتھ ہی آفس چلیں گے۔ باس سے بات کرتا ہوں، شانزہ کے بجائے وہ تجھے میرے ساتھ بھیج دیں۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتا فون پر لگا ہوا تھا، لیکن جبکہ وہ اس کی ایک بھی بات سمجھ نہیں پائی۔ ہاں لیکن اس کے جملوں میں شانزہ کا نام جیسے چمک رہا تھا۔ مطلب شانزہ نام کی لڑکی سچ میں تھی اور اس کے آس پاس تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے اندر منڈلانے لگا، اس کا ننھا سا دل کانپنے لگا تھا۔ اتنا خوبصورت نام تھا شانزہ، لیکن اسے اس نام سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اٹھو جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر مجھے آفس جانا ہے، اور ہو سکتا ہے آج مجھے واپس آنے میں زیادہ دیر ہو جائے۔ تم ایسا کرنا، نیچے امی اور فریال کے ساتھ ہی سو جانا۔ اگر میں ٹائم پر آ گیا تو تمہیں جگا دوں گا، اگر نہیں آ سکا تو ایک رات کی دوری برداشت کر لوں گا۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ اپنی باتوں میں لگا اسے یوں ہی خود کو دیکھتے پا کر اس کے قریب آتا، بازو پکڑ کے اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں اپنی پسند کے کپڑے نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ اسے زبردستی واش روم کے دروازے تک چھوڑتا خود اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا، جبکہ وہ پریشان سی اندر جا چکی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی تو پوری طرح سے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کے لیے ریڈ کلر کی فراک سلیکٹ کی تھی جس میں وہ بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ خیر وہ تو بچی تھی، سوچ کر وہ مسکرایا تھا۔ چلو یار، تمہاری تعریف میں شام کو آ کر کروں گا، فی الحال بالکل ٹائم نہیں ہے۔ باس نے میسج بھیج دیا کہ آج مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں سائٹ پر جانا ہوگا۔ ہمارا آفس شفٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے سر نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا آرڈر جاری کر دیا، سو مجھے جانا ہوگا اپنی کولیگ کے ساتھ۔ تو واپسی میری شاید رات کے 11 یا 12 بجے کے بعد ہوگی، تو تم میرا انتظار مت کرنا۔ ویسے اگر کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگلے 4-5 دن تک بہت زیادہ بارشیں ہونے والی ہیں، تو کمرے میں رکنے کا رسک مت لینا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اسے کام پکڑاتا بول رہا تھا، جس نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اپنے بالوں میں پھیرنا شروع کیا تو وہ اس کے پاس پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تو ایک شرم سینے سے اپنے حصار میں لے گئی۔ یار تم شرماتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو۔ اب کی دفعہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اس کی نازک سے گال پر اپنے مونچھیں رب کرتے ہوئے ہلکا سا اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ ہو گیا، وہ جلدی جلدی پونی باندھتے ہوئے بال بند کرتی سے فاصلہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی پھرتی پر یشب کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ میرا اب بھی نہیں ہوا، وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی پرشدت قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں والہانہ پن تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی نرمی چنتا اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی دھڑکنوں میں جذب کر چکا تھا۔ ابھی بہت تھوڑا ہوا ہے، لیکن باقی رات کو واپس آ کر کروں گا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جسارت کرتا اس کا ہاتھ تھامے سے نیچے لے جانے لگا، جبکہ وہ سرخ چہرہ لیے اس کے ساتھ قدم بڑھاتی نیچے آنے لگی۔ فریال یار جلدی سے ناشتہ لے آؤ، تمہاری بھابھی نے مجھے بڑا لیٹ کر دیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ یار اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تم، میں تو کب سے جاگا ہوں، وہ جیسے صفائی دیتے ہوئے بولا۔ مامی میں نہیں لیٹ جاگی، انہوں نے مجھے جگایا ہی نہیں، وہ مامی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تو امی نے ہنستے ہوئے اسے پیار کیا۔ گڈ مارننگ میرا بچہ، باہر آتی رمیشم کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ یعنی کہ اس کا گڈ مارننگ صرف اور صرف اپنی بہن کے لیے تھا۔ گڈ مارننگ، آپ کے بچے جاگ گئے؟ اور بھائی جان؟ سب سو رہے ہیں، ابھی تک میں تو کافی دیر سے جاگ رہی تھی، سوچا تم نیچے آ جاؤ گی تو ہی باہر نکلوں گی، ویسے بھی یہاں کوئی مجھے خاص پسند نہیں کرتا۔ وہ مرے سے اس کے پاس کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، میں تمہیں شادی کا کوئی گفٹ نہیں دے پائی تو تمہاری پسند سے کچھ دلواؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں بھابھی، وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، 5-6 دن تک تیز بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو ایسے میں میری بیوی گھبرا جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے اپنوں کے بیچ میں، تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ یشب نے انتہائی نرمی سے جواب دیا تو اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کے گال لال ہونے لگے، اس کے شوہر کو اس کی پرواہ تھی، یہ احساس اتنا خوبصورت تھا۔ کیا تم نے یشب پر بھی اپنا ڈر ظاہر کر دیا؟ او خدایا لڑکی، تمہارا یہ بارش کا ڈر نا، ہر انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، اور یہ ڈر ہمیں اپنے خدا کے اور قریب کر دیتا ہے۔ مجھے تو اس کا ڈر کافی خوبصورت لگا جب وہ ڈر کر آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ ڈر برا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہونا چاہیے، وہ بولا تو عرشے میں ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پہلا انسان تھا جو اس کے ڈر کو خوبصورت کہہ رہا تھا، ورنہ اس کے بھائی
بہن اور امی تو ہمیشہ اس کے ڈر کا مذاق بناتے تھے اور بابا کے سینے میں چھپی اس ڈر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب اسے اپنا ہی ڈر چھپانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا ڈر دور کرنے کے لیے اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا۔ تو پھر یہ میرے ساتھ کب تک جا سکے گی؟ اب کی دفعہ اس نے ڈائریکٹ یشب سے پوچھا تھا۔ بس آپ چیک کرتے ہیں جب موسم صاف ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ اس کے ڈر کا مذاق اڑاتی ہیں، اور میں یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کا مذاق اڑائے۔ امی میں جا رہا ہوں، واپسی دیر سے ہوگی میری، تو ارشم کو آپ اپنے کمرے میں سلا لیجیے گا کہ ٹائم پر آ گئے تو میں اسے جگا کر لے جاؤں گا، ورنہ آپ کے پاس ہی سوتی رہے گی۔ وہ ماں سے ملنے کے بعد اسے اشارہ کرتا دروازے سے جانے لگا جب وہ بھی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر اس کے پیچھے آئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کیا میں آپ کو فون کر سکتی ہوں؟ فریال آپی کے فون سے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے زیادہ طلب انداز میں پوچھنے لگی۔ ہاں کر لینا، بلکہ ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، تم اپنی پسند کا فون لے لینا۔ سچی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ چھپ کر اس کی نازک سی ناک پر لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ مچھی اب بھی درد ہے نا؟ وہ اس کے ناک کے موتی کو چھوتا اسے سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ رات کو بھی نہیں تھا نا؟ اس نے شاعر سے پوچھا تو کی دفعہ اس نے سچ سچ بتاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر سوں کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے ڈانٹا تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ کیا میں نے ڈانٹا تھا؟ کب؟ میں نے تو نہیں ڈانٹا تمہیں، وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ڈانٹا تھا، اتنے زور سے ڈانٹا تھا آپ نے مجھے، اور اب آپ کو یاد ہی نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے مجھے سچ میں یاد نہیں، اور کوئی بات نہیں، رات کو ٹائم پر آ گیا تو ٹھیک سے مجھے یاد کروانا، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے اپنی کیوٹ سی بیوی کو کب ڈانٹا۔ وہ پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتا باہر نکلا تھا اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کرتی لوٹ آئی تھی۔ امی کافی پرسکون تھی، انہیں لگا تھا کہ رات میں کافی جھگڑا ہوا ہے۔ رات یشب ان کے کمرے میں میڈیسنز دینے کے لیے آیا تو بھی اس نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں بتایا، جبکہ فریال پورا قصہ انہیں سنا چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب ان لوگوں میں یہ بدمزگی ہوئی تھی۔ آواز تو ان کو آئی تھی لیکن اس وقت وہ زیادہ دھیان نہیں دے سکی۔ ہاں لیکن یہ بات انہیں پریشان ضرور کر گئی کہ ارم کی وجہ سے ان کی بہو اور بیٹے میں جھگڑا ہوا ہے۔ اب وہ جھگڑا ختم بھی ہو چکا ہے، وہ دونوں لیکن اب وہ پرسکون ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ جھگڑا زیادہ بڑا نہیں ہے، اور اب وہ جھگڑا ختم بھی ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بہت نارمل لگ رہے تھے، پیار سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور یشب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے اس کی ذہانت کے مطابق ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جانتی تھی ان کا بیٹا سمجھدار تھا، انہیں یقین تھا وہ اپنی شادی شدہ زندگی کسی تیسرے انسان کی وجہ سے کبھی خراب نہیں ہونے دے گا۔ لائیے بھابھی میں بنا دیتی ہوں آپ کا ناشتہ۔ وہ کچن میں آئی تو ارم کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ صبح دو رات کو بھی اس نے ناشتہ کروا کر بھیجا تھا۔ ارم تو اپنے روم سے نہیں نکلی تھی، اور پھر بچوں کے لیے ٹوسٹ بنا کر اس نے دیے تھے، لیکن ارم کے لیے اس نے کچھ نہیں بنایا تھا۔ ارم اپنا ناشتہ خود ہی بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گئی۔ نہیں میں بنا لوں گی، ویسے بھی تمہارا بھائی رات کو کہہ رہا تھا نا کہ میں تم لوگوں کا کوئی کام نہیں کہہ سکتی۔ اس کی بات سننے کے بعد فریال کا پہلے تو دل چاہ کے وہ کچن سے نکل جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ان کے گھر میں مہمان ہے وہ ایسا نہیں کر سکی۔ ادھر ہی تو لعنت بھیج کے نکل، ادھر مہمانوں بندہ آگ لا دے۔ نہیں بھابھی آپ نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا، صرف چند دنوں کی تو بات ہے، میں بنا دیتی ہوں آپ کا ناشتہ، وہ بھی بول رہی تھی جب ارشم کچن میں آئی۔ جی بھابھی صاحبہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ اس کی معصوم سی مسکراہٹ دیکھ کر فریال بھی مسکرائی۔ وہ فریال آپی یشب سارا دن گھر واپس نہیں آئیں گے نا، اور رات کو بھی دیر سے آئیں گے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں آپ کے فون پر ان سے بات کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے بڑی معصومانہ انداز میں پوری بات بتائی تھی۔ ہاں تو فریال نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اشارے سے پوچھا تھا۔ ہاں تو میں آپ کے فون پر ہاں بابا کر لینا، باہر ٹیبل پر پڑا میرا فون، وہ مسکرا کے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ تم یشب کو کہو نا وہ تمہیں فون دلائے، ارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو فون دلوائیں گے، آج تو بہت بیزی ہیں وہ، انہیں اپنی کولیگ کے ساتھ دوسرے شہر جانا۔ خیریت؟ ارم نے مزید بات کو کریدنا چاہا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بہن کے شوہر اپنی آفس لائف کس حد تک اس سے شیئر کر رہا ہے۔ جی وہ لوگ اپنے آفس شفٹ کر رہے ہیں، وہی سائٹ دیکھنے جانا تھا انہیں، ان کی کوئی کولیگ بھی ساتھ جا رہی ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھو، ارم نے اچانک سے کہا تو فریال کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ آپ کا ناشتہ تیار ہے بھابھی، آپ ناشتہ کر لیجئے۔ اور ارشم میں تمہیں ڈرامے کی سٹوری سنا رہی تھی نا۔ وہ اچانک ارشم کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے گی تو ارشم بھی اس کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ اسے بھی ڈرامے کی کہانی میں کافی زیادہ انٹرسٹ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارم جس طرف اس کا دھیان لگانا چاہتی ہے اس کا دھیان اس طرف لگے، جبکہ ارم کو فریال کے انداز میں چور کی داڑھی میں تنکا نظر آیا تھا۔ ایڈا دی ناگنا نونا بندہ ہتھی مار دے سچی، زندگی خراب کر دیتی ہیں گھروں میں آ کے۔ وہ وارث باس نے کہا ہے کہ میں اور یشب دونوں سائٹ پر جا رہے ہیں نئے آفس کی لوکیشن دیکھنے کے لیے، تو کیا سارا اسٹاف ادھر ہی شفٹ ہونے والا ہے؟ شانتے وارث کے پاس رک کر پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، وہاں صرف کچھ لوگ ادھر شفٹ ہوں گے، ورنہ وہاں پر نیو اسٹاف ہوگا، وہ صرف ایک دوسری برانچ ہوگی۔ مجھے بھی یشب بتا رہا تھا کہ تمہیں اور اسے ساتھ بھیج رہے ہیں باس۔ خیر وہ باس کے پاس ہی گیا کچھ بات کرنے کے لیے۔ وارث نے پہلی دفعہ اسے خود سے اکیلے میں بات کرتے ہوئے پایا تھا، ورنہ وہ سب سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ شادی کیسی رہی؟ انجوائے کیا؟ تصویریں وغیرہ ہوگی تمہارے پاس؟ وہ مزید بات کرنے لگی تو وارث کو وہاں سے جانا مناسب نہیں لگا، اس نے مسکرا کر ہاں میں سر لایا۔ ہاں وہ میں نے گروپ میں سینڈ کی تھی تصویریں، شاید تم نے دیکھی نہیں۔ جو تصویریں تم نے گروپ میں سینڈ کی تھی وہ تو میں نے دیکھی ہیں، میں یشب کی بیوی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی تصویریں نہیں ہیں نا؟ صرف یشب کی اور تمہاری اور گروپ کے کچھ لوگوں کی ہیں۔ وہ جیسے اصل بات کی طرف آئی۔
یشب کی بیوی کی تصویریں تو اس کے اپنے فون میں ہوں گی نا، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ کتنا اسٹرکٹ ہے، اس نے اپنی بیوی کی تصویر تو آفس کے کسی ممبر کو بنانے نہیں دی تھی، پھر شیئر کرنا تو دور کی بات ہے۔ ویسے تم آئی نہیں تھی شادی پر، میں نے تمہیں کارڈ بھی دیا تھا، تم آتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ یشب اور اس کی بیوی کی جوڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ شانزہ کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے یشب تو کہہ رہا تھا کہ جب تک اس کی تیسری بہن کی شادی نہ ہو جائے تب تک وہ خود شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اور اب دیکھو کیسے اچانک اس کی شادی ہوگی، وہ بات بدلنے لگی تھی۔ ہاں بالکل اچانک ہی ہوئی ہے اس کی شادی، جہاں اس کی تیسری بہن کی منگنی ہوئی ہے وہیں پر اس کی شادی ہوئی ہے۔ ارشم بھابی کا بھائی یشب کی بہن کا منگیتر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ او اچھا، مطلب سٹا بٹا ٹائپس، وہ اس طرح کے رشتوں میں کافی پرابلمز ہوتی ہیں نا، میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے رشتے زیادہ چلتے نہیں، وہ عجیب سے انداز میں بولی تھی۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو تم شان سے، اتنی خوبصورت جوڑی ہے ارشم بھابی اور ارشب کی، اللہ سلامت رکھے۔ ارے یار میں تو صرف چھوٹی سی بات کر رہی ہوں، مٹا سٹا شادی میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے یشب نے بھی کسی مجبوری کی وجہ سے شادی کی ہے، کیونکہ فی الحال تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بہنوں کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہتا ہے، ذمہ داری کا احساس اینڈ آل دیٹ یو نو، مجھے لگ رہا ہے شادی بھی نا اس کی نہیں سب چکروں میں ہوئی ہے، ورنہ فی الحال تو وہ شادی میں انٹرسٹ ہی نہیں دکھا رہا تھا۔ خیر فضول باتیں چھوڑتے ہیں، یشب کو کہنا کہ میں باہر گاڑی میں ہوں، ویسے ڈرائیور ساتھ جا رہی ہے یا میں اور یشب اکیلے جائیں گے، وہ رک کر اسے پوچھنے لگی جب اس نے کندھے اچکا دیے، جبکہ وہ بھی بنا کوئی مزید بات پوچھے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ نہیں تینوں کا دیا نہیں مرچاں لگ رہی ہیں، جتنی وجہ تو ہوئی ہوئی ہے ادھر، تیری کہانی ختم ہوگی، بس گل ختم کر، بیٹھو شان سے، جلدی نکلیں گے تو واپسی بھی جلدی ہوگی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اندر بیٹھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ ڈرائیور ان کے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ ویسے مجھے بھی ابھی پتہ چلا کہ تمہاری شادی تمہاری بہن کے منگیتر کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے، مطلب سٹا بٹا کر رہے ہو تم لوگ، تھوڑی دیر پہلے وارث نے بتایا مجھے۔ خیر مجبوری بھی انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی نا، مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو، مطلب تم اس مقام تک آ گئے ہو کہ اب شادی کے لیے بھی تمہیں اپنی بہنوں کو سوچ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پہلے تو میں تمہیں اچانک شادی کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، لیکن اب سمجھی ہوں تو احساس ہوا کہ زندگی ہم سے کچھ بھی کرواتی ہے اور مجبوریاں تو۔ ایک منٹ شانزے، تمہیں کس نے کہا کہ میں نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھتی آرام سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وارث نے بتایا کہ تمہاری شادی سٹا بٹا کانسیپٹ پر ہوئی ہے، مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی شادیاں بہت ساری شرطوں پر ہوتی ہے، بہن کی خاطر بہت سارے معاملات پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور تم تو ہمیشہ سے اپنی بہنوں کی بہتری سوچ رہے ہو، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ نا تم نے یہ شادی مجبور ہو کر کی ہوگی۔ وہ لڑکی، ویٹ اے منٹ شان سے، میں نہیں جانتا وارث نے تم سے کیا بکواس کی ہے، لیکن میں نے یہ شادی کسی مجبوری میں نہیں کی، میں اپنی بیوی کو پسند کرتا ہوں، بلکہ میں نے خود ہی اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو مجھے سمجھتی ہو، اور ایک ایسی لڑکی جو سارے دن کی ان بزنس پرابلم سے نکال کر مجھے خوبصورت لمحات دے۔ مجھے ایک ہاؤس وائف چاہیے تھی، اس لیے میں نے تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اگر تم اپنے دل کو بہلانے کے لیے کسی طرح کا کوئی بہانہ چاہتی ہو تو کچھ بھی امیجن کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن ارشم سے شادی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے آئیڈل کے تصور پر 100% پوری اترتی ہے۔ میں ارشم کے ساتھ بہت خوش ہوں، جیسے بیوی میں چاہتا ہوں تھا وہ بالکل ویسی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں بھی ایک ایسے ہم سفر ملے جیسا تم ڈیزرو کرتی ہو، جیسا تم چاہتی ہو۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا جب اچانک ڈرائیونگ ڈور کھول کر وارث اندر بیٹھا تھا۔ او تو ڈرائیور صاحب آپ ہیں، وہ مسکراتے ہوئے وارث کو دیکھنے لگا، جبکہ وارث کا چہرہ کافی سرخ ہوا تھا، لیکن بہت سے کافی بےعزتی کروا کر آ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر وہ اس کو وارث کے ساتھ بھیجنے کے لیے فورس کیا تھا، ورنہ وہ کسی ڈرائیور کو ساتھ بھیجنے والے تھے، اور وارث ہرگز لمبا سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوئے ہوئے، وارث نہ تو چنگی ہوئی پھر، یار تو پہلے اگر مجھے بتا دیتا تو رات کو نیٹ فلکس پر سیریز دیکھنے کے بجائے سو جاتا میں، اب سارا دن ڈرائیونگ کیسے کروں گا؟ سوچا تو باس تھوڑی دیر میں آفس سے چلا جائے گا تو تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، لیکن نہیں، جس کے پاس تیرے جیسا دوستوں سے دشمن کی بھلا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی باتوں کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ تینوں نے کیا سی آفس ڈیز دے وچ تو رات کو نیٹ فلکس تے بیٹھ کے سیریز اتنا تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ یار فریال آپ ہی، یہ تو بہت ہی مزے کا ڈرامہ ہے، اب پتہ نہیں ہیرو ہیروئن ملیں گے بھی یا نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، وقفے وقفے سے بادل بھی گرج رہے تھے، جبکہ فریال کے ساتھ بستر میں کھسی اس کے لیپ ٹاپ پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ارم اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی، جبکہ اس کا بیٹا زین بار بار ان دونوں کے بیچ آ کر لیٹ جاتا تھا، اور اس دفعہ تو اس کا چھوٹا بیٹا زیان بھی اپنے بھائی کے پاس ساتھ ان کے پاس آ گیا تھا۔ زیان بھی ڈرامہ دیکھے گا میرا گول گپا، وہ زیان کو اٹھا کر ان دونوں کے بیچ میں لٹاتے ہوئے پیار کر رہی تھی، جبکہ فریال کو بھی موقع مل گیا تھا اس چھوٹو سے شہزادے سے پیار کرنے کا، جو بھی تھا اس کے بھائی کا بچہ تھا، اس کے لیے بے حد عزیز تھا۔ زیان ارشم کے ساتھ کافی خوش رہتا تھا، اور زین کے ساتھ بھی ارشم کی کافی اچھی دوستی تھی، جبکہ فریال کے ساتھ تو ان کی دوستی نہیں تھی، ہاں لیکن وہ اب بھی سے انجان بھی نہیں تھے، سو وہ دونوں بچے ان کے ساتھ کافی خوش تھے۔ جب محلے کا ایک چھوٹا سا بچہ دن میں پکانے کے لیے سامان دے گیا تھا، چلو یہیں سے دیکھیں گے، میں بھائی کے لیے قورمہ بنانے لگی ہوں، کتنے دنوں سے فرمائش کر رہے تھے، پھر شادی کے چکر میں ایسے چکر لگے کہ بھائی کی فرمائش وہیں رہ گئی۔ بھائی کو قورمہ بہت زیادہ پسند ہے، بے شک کھانا کھانے کا موڈ نہ ہو، قورمے کا سن کے ان کی بھوک چمک اٹھتی ہے۔ وہ اسے یشب کی پسند ناپسند کے بارے میں بتا رہی تھی۔ چلو آجو ساتھ میں زین اور زیان کے لیے چپس بنائیں گے، اور ڈاکٹر نے ہمیں بھی چپس منع نہیں کیے۔
وہ آنکھ دبا کر بولی تو ارشم کھلکھلا کر ہنسی تھی. ویسے تمہیں قورمہ بنانا آتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی کہ جب کچن سارا سائڈ پر تھا. انہیں بارش سے نکل کر کچن تک پہنچنا تھا. ہاں مجھے آتا ہے بنانا، اور بابا کو بہت پسند بھی ہے، وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہی تھی. جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی وقت تھا جب اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ وہ ارشم سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ قورمہ بنانا نہیں جانتی. اوئے ہوئے. خیر یہ شوشہ اس نے اپنے پاس سے چھوڑا تھا. وہ مسکرا کر دروازے کے پیچھے سے چھاتا اٹھا کر کھولتے ہوئے زیان کو اپنی گود میں اٹھا چکی تھی، جبکہ زین اپنی دادی کے پاس بیٹھ کر ان سے قرآن پڑھنے کے بارے میں بات کر رہا تھا. کیونکہ ان کی تلاوت کا وقت تھا. فریال تو صرف صبح کے وقت ہی تلاوت کرتی تھی، لیکن امی کا جب دل کرتا تب وہ تلاوت کر لیتی تھی. چلو بھائی بنانے تو نہیں دوں گی، لیکن تم ساتھ آ کر میرا ٹائم ضرور پاس کروا سکتی ہو. ہاں پھر واپس آ کر یہیں سے ڈرامہ دیکھیں گے، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی. یہ ادم آپ ہی کدھر آئے گی؟ کافی دیر ہوگی، کمرے سے نہیں نکلی. وہ کچن سے آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ زیان ان کے پاس ہی تھا. وہ سو گئی ہوں گی شاید، کیونکہ ابھی تک ان کی آواز نہیں آئی. وہ مرے سے کہتی کہ چکن نکال چکی تھی. اسے یقین تھا کہ ادم سو چکی ہوگی، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسے ہی کرتی تھی. اسے گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی. زیان کی ماما تو شو گئی، اب زیان کس کے پاس سوئے گا؟ زیان کے گال چومتے ہوئے بولی تو وہ اچانک ہی فریال کے ساتھ چپک گیا. فریال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. ارے زیان پھپھو کے پاس سوئے گا؟ اس کے چپکنے پر ارشم کھلکھلاتے ہوئے بولی. کتنا بھلا لگ رہا تھا اس ننھے سے وجود کا ساتھ. کاش وہ ہمیشہ یہیں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. خیر وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، کچھ رشتے اکثر حسرتیں بن جاتے ہیں. ہاں بچوں کا کیا، بچے تو پیار لیتے ہیں، لیکن ادھر ہی جدھر ہی ارم ٹائپ ناگنا کرو دوری رہن تو چنگی گل ہے. یہ تم میرے فون کو کب سے یوں گھورے جا رہی ہو لڑکی؟ وہ چپس بنا کر زیان کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی، جبکہ زین کو وہیں دادی کے پاس دے آئی تھی، کمرے میں دے آئی تھی، جب اسے پوری طرح اپنے فون کو ہاتھوں میں گھور کے پایا. وہ فریال آپی میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ میں فون کر لوں. وہ اسے کچھ یاد کروانے لگی. ہاں تو فون تم نے کرنا، ادھر سے نہیں آنا تھا. کر لو بات. بھائی بہت کم فون کرتے ہیں دن میں آفس سے گھر، کیونکہ یہ لڑکا شام کو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے، تو کوئی پریشانی ہوتی نہیں. بھائی آج تو شاید زیادہ مصروف ہوں گے تو پورا دن فون نہیں کریں گے، تمہیں خود ہی کرنا چاہیے. وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ کنفیوز تھی. آپی میں کیا کہوں گی ان سے؟ میرا مطلب ان کو فون کر کے کیا پوچھوں؟ شرم کرو لڑکی، شادی شدہ بھابھی ہو کر اپنی کواری معصوم نند سے پوچھو کہ شوہر سے فون پر کیا بات کروں. چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے زیادہ شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو نند پلس دوست ہوں نا. تم فون کر کے آئی لو یو بول دو. وہ بڑے مزے سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پل میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھیر گئی تھی. توبہ توبہ آپی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی تو فریال نے بڑی مشکل سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کہکے کو کنٹرول کیا تھا. یار ایسی بھی کوئی ناممکن بات نہیں کہی ہے میں نے، لیکن کوئی بات نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم بس پوچھ لو کہ ارشم کیسے ہیں آپ، کہاں تک پہنچے، واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولی تھی. ویسے تم میرے بھائی کو آئی لو یو نہیں بول سکتی کیا؟ وہ فون میں آنے لگی. اس کی بات سننے کے بعد جب اس نے شرارت سے پوچھا تو اس کی نگاہیں جھک گئی. نہیں نا، وہ کنفیوز ہونے لگی. کیا نہیں نا، تم میرے بھائی سے پیار نہیں کرتی؟ فریال نے اداسی سے پوچھا تھا. نہیں آپی ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ان سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن وہ اس کے اداس ہونے پر بولی تو اپنی محبت کا اظہار اپنے کانوں سے سنتے ہوئے وہ اپنے لبوں پر اپنا ہاتھ جما گئی، جبکہ فریال پوری آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ کھولے سے سن رہی تھی. ہاں ہاں کنٹینیو، بولو بولو، تم میرے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہو. لیکن وہ اس کی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہتی تھی جہاں اس نے توڑا تھا. آپ بہت وہ ہیں، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں مامی کے پاس جا رہی ہوں. وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے قریب ہی اٹھی تھی، جبکہ فریال کا تو اب ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا. ارے فون تو لے جاؤ، میاں سے ہیلو ہائی کر لو، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری طرف سے فون کے منتظر ہو. وہ اسے دیر تک تنگ کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہیں آئی. یشب یہ تو بار بار فون کو کیا دیکھ رہا ہے، کسی کا فون آنے والا کیا؟ وارث کار ڈرائیو کرتے ہوئے سے پوچھ رہا تھا. تقریباً 4 گھنٹے سے مسلسل وہ سفر پر تھے. ہاں فون تو آنے والا تھا لیکن آیا نہیں. وہ ذرا مایوسی سے بولا. کہیں بھابھی کا فون تو نہیں آنے والا تھا؟ وارث نے اشارے سے پوچھا تھا. ہاں یار اسی نے کہا تھا فون کرے گی، لیکن کیا نہیں. ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود ہی کر لیتا ہوں. فون کون سا، مجھے اپنی بیوی کو فون کرنے پر کوئی ٹیکس پڑے گا. گاڑی ذرا سائڈ پر روکنا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وارث نے شرارت سے اسے دیکھا. گاڑی رکنے کی کیا ضرورت ہے، تم آرام سے بات کر لو، ہم تو ویسے بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے. پیچھے سے شانزے کی جلی ہوئی آواز سنائی دی تھی. ارے یار شانزے، وہ اپنے پرسنلز ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، سمجھا کرو، نئی شادی ہے جناب کی. میں گاڑی روک دیتا ہوں. وہ گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بولا تو وہ گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ شانزے کو یہ سب سے کئی زیادہ غصہ تو وارث پر آ رہا تھا، جس کا دل جلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہا تھا. اوئے ہوئے، وارث ویسے صحیح پھپے کٹنی عورت بڑے آیا. وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے رات کا کھانا تیار کرتی جب اچانک ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا تھا. زیان چپس کھاتے کھاتے گہری نیند میں اتر چکا تھا، اس لیے وہ اسے ارشم کے پاس چھوڑ کر آئی تھی. جبکہ ارشم بار بار کچن میں چھانک کر اسے پوچھی تھی کہ کام میں ہیلپ چاہیے تو وہ کروا دے گی، لیکن فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اسے ہیلپ لینے کا. لیکن فون بجنے پر اس نے ارشم کو آواز ضرور لگائی تھی. بھابھی صاحبہ، میرے بھائی نے آپ کے فون کال کا انتظار کرتے کرتے آخر خود ہی فون کر دیا، ذرا یہاں تشریف لے آئیں. اس نے کچن سے آواز لگائی تھی، جبکہ تھوڑی دیر میں وہ شرمائی سے کچن میں داخل ہوئی تھی. میرے کمرے میں چلی جاؤ اور آرام سے بات کر لو، میرے سامنے تو میرا بھائی ہیلو بھی بولے گا تو تم نے شرم سے ڈوب مرنا ہے. وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو وہ جلدی سے فون اٹھاتی کچن سے باہر بھاگ گئی.
اللہ یہ لڑکی، وہ ہنستے ہوئے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوگی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جاگی ارم اسے فریال کا فون کمرے میں لے جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنی بہن پر صرف افسوس ہی کر سکتی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ چنگی گال ہے نا، تیرے وغیرہ ناگن تو محفوظ ہے۔ السلام علیکم، وہ کمرے میں داخل ہوتی فون اٹینڈ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، ہاں بولو، کیوں فون کرنا چاہتی تھی مجھے؟ وہ ایک نظر پیچھے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ایشم سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے آواز اتنی کم رکھی کہ گاڑی تک نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ جہاں شانزے کا دل سے رائے تھی، وہیں وارث شرارتی انداز میں سے گھورے جا رہا تھا، جسے وہ اگنور کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، کورلا جنہ کورنا دی صحت کار اثر اپنی حق لال دی بیوی نہ گلا کردا پیا۔ میں تو بس ایسے کہہ رہی تھی، کوئی بات تو نہیں کرنی تھی۔ اس کی شرمیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو چہرے پر دلکش مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اچھا، تو ایسے کہہ رہی تھی، مجھے لگا شاید ضروری کام ہو مجھ سے۔ تو تمہیں کوئی بات تو نہیں کرنی تو میں فون رکھ دوں؟ ہاں، وہ بولا تو دوسری طرف ایشم کا دل تھا کہ نہیں کر دے۔ کب تک آ جائیں گے آپ؟ یہ پوچھنا تھا میں نے، وہ اس کے فون رکھنے کے ڈر سے جلد بازی میں بولی تھی۔ تم کہو تو ابھی آ جاؤ؟ سوال بڑا بے ساختہ تھا۔ نہیں، آپ اپنا کام ختم کر کے آئیں، وہ فوراً بولی تھی۔ وہ اس طرح کی کوئی بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ایشم کے گال لال ہو رہے تھے۔ وہ اتنا کیوں شرما رہی تھی اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ رات تک آ جاؤں۔ اب تم دعا کرنا کہ میرا کام جلدی ختم ہو جائے، ورنہ ہو سکتا ہے میری واپسی 2-2:30 بجے کے آس پاس ہو۔ انشاءاللہ آپ کا کام جلدی ختم ہو جائے گا، اور ویسے بھی فریال آپی بھی نا آپ کا فیوریٹ قورمہ بنا رہی ہیں، آپ کو جلدی گھر آنا چاہیے۔ اس نے جیسے سے لالچ دینے کی کوشش کی۔ کوشش تو یہی ہوگی میری، ابھی تو جا رہے ہیں، واپسی کا سفر شروع ہوتے ہی فون کر کے بتا دوں گا تمہیں۔ سونا مت، کچھ ایسے فرمائشی انداز میں بولا تھا۔ وہ تو آپ کے جلدی آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب اسے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ یشب، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تم اپنی وائف سے آرام سے گھر جا کر بھی تو بات کر سکتے ہو نا، تمہاری وجہ سے میں بھی لیٹ ہو جاؤں گی۔ آواز میں دنیا جہاں کی بیزاری تھی۔ ہاں شانزے، بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ شانزے؟ اس نے سوال کیا تھا، جبکہ شانزے کو جواب دینے کے بعد اس کے منہ سے شانزے کا نام سن کر یشب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ہاں، میری کولیگ ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے، وہ بتایا تھا نا تمہیں کہ میں اپنے کولیگس کے ساتھ جاؤں گا۔ خیر تم انجوائے کرو، میں نکلتا ہوں، انشاءاللہ جلدی آنے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وارث کافی غصے سے شانزے کو گھورا تھا، اسے اتنا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا کہ شانزے اس طرح سے بیچ میں پکار کے اسے ڈسٹرب کرتی۔ شانزے نے تو آگ لگ رہی نا، مرچاں لگ رہی ہیں۔ کم آن وارث، مجھے جلدی گھر جانا ہے، یہاں پر کوئی رومانٹک مومنٹ کریٹ نہیں کرنا، میری بھی کچھ مجبوری ہے، میں اکیلی لڑکی ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے گھورنے پر وجہ سے صفائی دینے والے انداز میں بولی۔ اگر اتنی مجبوریاں تھیں تمہاری شانزے تو تمہیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہمارے ساتھ باس بتا رہے تھے، تم نے خود سائڈ پر جانے کی فرمائش کا اظہار کیا۔ وہ تمہیں یہاں ہرگز نہیں بھیجنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا ارادہ صرف یشب کو بھیجنے کا تھا، اکیلی لڑکی کو وہ بھی نہیں بھیجتے، تم نے خود انہیں کہا تھا۔ وارث اچانک بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ چور سی ہوگی، جب گاڑی کا دروازہ کھول کے یشب اندر بیٹھا۔ سوری گائز، لگتا ہے زیادہ ٹائم لگ گیا، چلو مزید دیر نہیں کرتے، وہ ان کی بات بیچ میں کاٹ گیا تھا۔ ہاں بالکل، اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے چوری چوری کمرے میں گھس کر؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ارم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بھی فون بند کر کے فارغ ہوئے تھے۔ چوری چوری تھوڑی نہ کر رہی ہوں آپ ہی، وہ یشب کا فون تھا، اس نے مسکراتے ہوئے سے بتایا۔ یشب کس کے ساتھ کیا تھا صبح؟ کیا بتا رہا تھا؟ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ؟ نظر رکھو اس پر تم، ابھی شادی کے شروع کے دن ہے، اپنی کسی کولیگ کے ساتھ دوسرے شہر چلا گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس طرح کی باتوں کا رسک تو میں شادی کے 8 سال بعد بھی نہیں لیتی۔ تیری تو کیا ہی بات ہے، یشب کتنا پیارا دکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے آفس میں کوئی ایسی لڑکی موجود ہو جسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو تم بہت معصوم ہو، تمہیں دنیا جہاں کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو دفتروں میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت چالاک ہوتی ہیں، ان سے نا ذرا بچ کر رہنا پڑتا ہے۔ انہیں ہر طرح کا فیشن آتا ہے، یہ ہر طرح کی ادائیں جانتی ہے، تم جیسی معصوم لڑکیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میری جان، تمہیں خود ہی ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ ارم اس وقت اسے اپنی سب سے بڑی ہمدرد محسوس ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں آپ ہی، مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شانزے ہے نا جو ان کے آفس میں کام کرتی ہے، وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرا مطلب ہے اگر ان کی شادی میرے ساتھ نہیں ہوتی تو شاید وہ اسی سے شادی کرتے، وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے میں اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے وہ بات بتا کی جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یشب کا اس طرح کا تعلق تھا کسی کے ساتھ؟ ارم کو تو سے جھٹکا لگا، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی بہن کے شوہر کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ جی آپ ہی، مجھے یہ بات شادی سے پہلے پتہ چل گئی تھی، اس لیے تو میں نے بابا کو منع کیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی بلکہ بھی پڑھائی کرنی ہے، لیکن بابا نے غصے سے مجھے ڈانٹ دیا اور پھر میری شادی بھی کروا دی۔ میں بابا کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن ایک منٹ، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں یشب نے خود اس بارے میں بتایا؟ وہ حیرانگی سے اسے پوچھنے لگی، اس کا دماغ پوری طرح سے چکرا گیا تھا۔ نہیں آپ ہی، یشب مجھے اس بارے میں کیوں بتائیں گے بھلا، یہ تو مجھے شادی سے پہلے۔ بھابھی صاحبہ بات ہوگی آپ کی یا ابھی گفتگو باقی ہے؟ دروازے پر دستک دیتے ہوئے فریال نے شرارتی سے لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اندر بیڈ پر ارم کو بیٹھے دیکھ کر وہ اندر ہی آ گئی۔ ہاں میری بات ہوگی، یہ لیجیے آپ کا فون، اس نے مسکراتے ہوئے فون اسے واپس کیا۔ فریال میں تمہاری کوئی ہیلپ کر دوں؟ تم کھانا بنا رہی تھی، ارم نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں بھابھی بہت شکریہ،
کھانا میں نے بنا دیا، آٹا گوندھ کے رکھ دیا اور مغرب کے اذان کے بعد انشاءاللہ روٹیاں ڈال دوں گی۔ بھابھی صاحبہ آئیے ڈرامہ دیکھتے ہیں کیونکہ اب میں فارغ ہوں۔ اس نے ایشم کو کہا تو ایشم فوراً ہی اٹھ گئی۔ آپ یہ بہت مزے کی کورین سیریز دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گی؟ اس نے اسے آفر کی تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، تب تک میں لیپ ٹاپ آن کرتی ہوں، فریال کہہ کر باہر نکل گئی تھی جب وہ بھی اٹھ گئی۔ اتنا ریلیکس ہو کر ڈرامہ میں گھسنے سے بہتر ہے اس لڑکی شانزے کے بارے میں سوچو۔ ایشم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے تم اگنور کر دو۔ یہاں تم آرام سے بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہے ہو، وہاں تمہارے شوہر اس لڑکی کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسی بھی کون سی مجبوری ہے تمہارے شوہر کی کہ شادی کے بعد چھٹیاں نہیں لے پا رہا۔ ایسا بھی کیا مسئلہ آن پڑا کہ شادی کے لیے بھی اس کو چھٹیاں نہیں مل رہی؟ سچ تو یہ کہ وہ چھٹیاں لینا ہی نہیں چاہتا اور تم بے وقوف کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ تمہیں یہاں ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آ جاؤ عشا، میں نے اسٹارٹ کر دیا۔ اسے باہر سے فریال کی آواز سنائی دی۔ ابھی میں کیا کروں؟ فی الحال تو تم پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو، جاؤ فریال تمہیں بلا رہی ہے، اس کے بارے میں ہم مل کر کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی اسے باہر بھیج چکی تھی جبکہ خود اب اپنی بہن کے اس مسئلے کو حل سوچنے لگی۔ ناگن ہن کچھ سوچے گی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب کوشش میری یہی ہے بیک ٹو بیک قسطیں آئیں گی انشاءاللہ۔ بس اللہ پاک میرا گلا ٹھیک رکھے، صحیح رکھے، مجھے طبیعت سیٹ رکھے، انشاءاللہ اس کی بیک ٹو بیک قسطیں ڈیلی آئیں گی اب تو۔ بہت معذرت کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی اپنے کسی بھی ناول میں سٹارٹ کر لوں تو گیپ بالکل بھی نہیں لیتی جیسی بھی طبیعت ہو، لیکن طبیعت کافی زیادہ خراب تھی کہ میں اپنے دوسرے چینل کے اوپر بھی ریکارڈنگ نہیں کر پائی، تو اس وجہ سے اس طرح کا ہوا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔